चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तजवीज़। कहते हैं नई हुकूमत के मुंतखब होने तक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को तौसी दी जाए। अगर मुखालिफिन इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर सिपा सालार का इंतखाब कर लें, मुझे कोई मसला नहीं। मौजूदा हुकूमत के पास NRO लेने और केसेस ख़त्म करने के अलावा कोई प्लान नहीं। IMF से पैसे मिलने के बावजूद रुपए की कदर कम हो रही है। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। जब चाहूँ लोगों को सड़कों पर निकाल लूँ। लावा पका हुआ है। हालात को श्रीलंका की तरह करना कोई मुश्किल काम नहीं। कभी किसी इलेक्शन कमिश्नर को इतना जानिबदार नहीं देखा। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ कहने की इजाज़त मिलती तो शायद माफ़ी मांग लेता। मैं अमरीका मुखालिफ नहीं हूँ। मर्जी का आर्मी चीफ लगाना इमरान खान की हसरत है। आर्मी चीफ का तकर्रुर करना हुकूमत का आईनी और कानूनी इख्तियार है। हुकूमत की हक अदा करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आर्मी चीफ की तैनाती में 2.5 माह बाकी हैं। अभी गौर का मरहला नहीं आया, प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ। इमरान खान सोचे समझे मंसूबे के तहत इस मसले को मुतनाज़ा बना रहे हैं। खातून जज को धमकाने के केस में इमरान खान की अदालत में पेशी। जमानत में 20 सितंबर तक तौसी। बाबर अवान ने दलाइल दिए। कहाँ लिखा है पुलिस के सामने पेश होकर सामने तफ्तीश हो। अगर इमरान खान थाने जाएं और कोई मार दे, इनका क्या पता अपने भी 2 बंदे मरवा दें। जब सारे मुल्जिम इस्लामाबाद में इकट्ठे किए गए तो हालात ऐसे ही होंगे। मुल्जिम पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म भी कर ले तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। ये तय कर लें कि तफ्तीश करनी है या हरासमेंट। जो पूछना है अदालत में ही पूछ लें। जज ने रिमार्क्स दिए पुलिस के सामने शामिल तफ्तीश होने के लिए खुद आपस में तरीक़ाकार तय कर लें। हम कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाबर अवान ने कहा कि सारी मुहिम माइनस इमरान की है, वो जल्दी प्लस हो जाएगा। बुज़दिल, अनापरस, खुद पसंदी और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स खतरनाक ही होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं इमरान खान को निदामत है न शर्मिंदगी। किसी इदारे उसके सरबराह या जज को गाली देते हुए इमरान खान को कोई शर्म नहीं आती। सैलाब मुतासरीन के आटे पर भी सियासत करता है। कभी IMF प्रोग्राम की बहाली रुकवाता है, कभी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद रुकवाने की कोशिश करता है। कौम से अपील है अनापरस के बजाय सैलाब मुतासरीन की तरफ तवज्जो मरकूज रखें। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को शो कॉज नोटिस 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। असद उमर और फवाद चौधरी भी ज़ाती हैसियत में तलब। इमरान खान ने अपने जवाब में लिखा इलेक्शन कमीशन का नोटिस आइन के खिलाफ है। कमीशन के पास तौहीन के मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं। तौहीन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान का तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया। असद उमर और फवाद चौधरी के जवाबात भी जमा। PTI रहनुमाओं का बेंच पर भी एतराज़। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर इमरान खान के कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान को हटाने के लिए मुनाफरत फैलाई जा रही है। इसके पीछे मरियम नवाज हैं। जो भी कर लें इसका जवाब मिलेगा। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत नहीं सकती, इसीलिए इमरान खान को नाअहल कराना चाहती है। मुल्क तबाही की तरफ गामजन है। इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तानिया नश्तर की टेलीथॉन से हासिल होने वाली रकम के हवाले से ब्रीफिंग। कहा पहली टेलीथॉन में 3 घंटे में 5 अरब रुपए का ऐलान किया गया। दूसरी टेलीथॉन में 2 घंटे में 5 अरब इकट्ठे हुए। टेलीथॉन के जरिए अब तक 3 अरब 3 करोड़ अकाउंट में आ चुके हैं। पच्चीस मई को कारकुनान पर पुलिस तशद्दुद की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन कायम। जस्टिस रिटायर्ड बिलाल सरबराह होंगे। वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर कहते हैं सिर्फ जूनियर पुलिस अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई इंसाफ नहीं। जुडिशल कमीशन 25 मई के वाक़यात के जिम्मेदारान का तयन करेगा। हम नहीं चाहते कि किसी पुलिस वाले के साथ ज्यादती हो। पुलिस ऑफिसर्स जुडिशल इंक्वायरी में बता दें कि उन्हें किसने तशद्दुद का हुक्म दिया।
کراچی میں بادلوں کی دھواں دھار اننگ، شارع فیصل، ایئرپورٹ، ملیر، گلشن حدید، گلشن اقبال، قیوم آباد، صدر، نیو کراچی، نارتھ ناز آباد، لیاقت آباد سمیت کئی علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ سندھ اسمبلی، گورنر ہاؤس، سندھ ہائی کورٹ کے سامنے سڑکیں ڈوب گئیں۔ ٹیپو سلطان روڈ پر شہید ملت فلائی اوور چورنگی پر پانی جمع۔ کراچی آرٹس کونسل کے باہر سڑک پانی پانی۔ اسٹیڈیم روڈ سمیت کئی علاقوں میں گٹر ابل پڑے۔ طارق روڈ بھی پانی پانی۔ بھٹائی کالونی میں مکان کی چھت گرنے سے بچہ جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ بلدیہ قائم خانی کالونی اور ملیر کالا بورڈ میں کرنٹ لگنے سے 2 افراد کی جان چلی گئی۔ شہر قائد میں بارش کے ساتھ ہی بجلی کا نظام درہم برہم۔ کئی علاقوں میں کی الیکٹرک کا سسٹم جواب دے گیا۔ فضائی آپریشن بھی متاثر۔ منچھڑ جھیل کے سیلابی ریلوں نے کئی مزید گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیے۔ سیلابی ریلا دادو کا رنگ بند عبور کر گیا۔ نہر کے پشتوں پر بند کی تعمیر جاری۔ پانی کا دباؤ کم نہ ہونے پر پلان سی بھی تیار۔ انڈس ہائی وے کو باریچا سٹاپ کے قریب کٹ دیا جائے گا۔ پاک فوج اور رینجرز کا آپریشن، دادو گریڈ اسٹیشن کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا۔ 36 گھنٹے مسلسل کام کے بعد حفاظتی بند باندھا گیا۔ سیم نالے کا پانی بھی دادو کی جانب بڑھنے لگا۔ 60 دیہات زیر آب آ گئے۔ بھان سعید آباد میں پانی رنگ بند سے ٹکرا گیا۔ سیلاب کا خطرہ برقرار۔ میہر، خیرپور، ناتن شاہ اور جوہی میں سیلابی صورتحال برقرار۔ سعید آباد، سہون، جوہی، میہر اور خیرپور ناتن شاہ کے زمینی راستے تاحال منقطع۔ سکھر میں سوالہ پٹ کے قریب RD 71 سیم نالے کا پل ٹوٹ گیا۔ مٹیاری میں بااثر افراد نے بارش کا پانی اپنی زمینوں سے نکال کر نہر میں ڈال دیا۔ نہر میں پانی کی سطح بلند ہونے سے 50 سے زائد دیہات زیر آب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سیون کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی دورہ۔ منچھر جھیل، مختلف بند اور زیریاب دیہات کا جائزہ لیا۔ مراد علی شاہ بھان سعید آباد، راضی، باجارہ، UC چنا اور اپنے آبائی گاؤں واہڑ کشتی میں گئے۔ واہڑ میں وزیر اعلیٰ سندھ کی کشتی تیل ختم ہونے پر رک گئی۔ مراد علی شاہ اور سٹاف پانی میں پھنسے رہے۔ انتظامیہ میں ہلچل، دوسری کشتی منگوا کر وزیر اعلیٰ کو بند تک پہنچایا گیا۔ سندھ اور بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں پھر بادل برس پڑے۔ ٹھٹھا، بدین اور میرپور خاص سمیت اندرونی سندھ میں بھی بارش۔ لزبیلا، دکی اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے بارش۔ بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی مشکلات برقرار۔ کچھی اور نصیر آباد ڈویژن کے علاقے زیادہ متاثر۔ PDMA کے مطابق بلوچستان میں سیلاب کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 277 ہو گئی۔ 5 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک ہوئے۔ 1,85,000 گھروں کو نقصان پہنچا۔ سیلاب متاثرین کی قسمت میں امداد کی بجائے ٹھوکریں۔ بھوکے پیاسے متاثرین آپے سے باہر۔ بلوچستان کے علاقے صحبت پور میں قدرتی آفت کا شکار لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ راشن کے ٹرک پر دھاوا بولنے پر پولیس اپنے ہی ہم وطنوں پر ٹوٹ پڑی، شیلنگ کی، بے گھر افراد کو لاٹھی چارج کا نشانہ بنایا، درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس تشدد کے خلاف خواتین کا دھرنا، ڈیرہ بگٹی میں متاثرین میں امدادی اشیاء تقسیم کرنے کی تقریب بدنظمی کا شکار۔ مقامی نمائندوں نے راشن بیگ دینا بند کرا دیے، بھوک کے مارے خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ سندھ کے علاقے بدین میں سیلاب زدگان کا سرکاری کیمپ آفس پر دھاوا، جو ہاتھ لگا اٹھا لیا۔ میرپور خاص سے متاثرین کا دھرنا، رجحان کے متاثرین کا ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے احتجاج۔ پاکستان سیلاب سے جس تباہی کا سامنا کر رہا ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہے۔ عالمی برادری آگے بڑھے اور آفت سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مدد کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بین الپارلیمانی یونین کے صدر سے گفتگو۔ بولے خامیوں کے باوجود جمہوریت اب بھی دنیا کا بہترین نظام ہے۔ فیک نیوز جمہوریت کو درپیش ایک بڑا چیلنج ہے۔ مقبوضہ آزاد کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے بھارت کا نام نہاد جمہوری چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ بین الپارلیمانی یونین کے صدر کا پاکستان میں سیلاب کی تباہی پر دکھ کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی ملاقات۔ سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ راجہ پرویز اشرف نے وزیر اعظم کو سیلاب متاثرین کے لیے 2 کروڑ 2 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ وزیر اعظم سے فن لینڈ کی کمپنیز کا وفد بھی ملا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق مقدمے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کردار جانبدارانہ تھا۔ مقدمے کا فیصلہ میرٹ پر ہوا۔ وفاق نے فل کورٹ بنانے کی استدعا کی جو قانون کے مطابق نہیں تھی۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ پر ججز کی مشاورت سے از خود نوٹس لیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا عدالتی سال شروع ہونے پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کہا سیاسی جماعتوں کے سخت رد عمل کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا۔ زیر التوا مقدمات کی تعداد کم ہو رہی ہے، آئندہ 6 ماہ میں 45,000 پر لے آئیں گے۔ صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون نے کہا کہ آئین اور جمہوریت کے خلاف سازشوں سے ملک میں بے جا انتشار ہوا۔ اقتدار کی ہوس میں اعلیٰ عدلیہ کے ضبط کو بار بار آزمایا گیا۔ عدلیہ کے خلاف کسی قسم کی توہین آمیز گفتگو ناقابل برداشت ہے۔ عدلیہ کے کردار کو پر نوٹس لیا جائے۔ مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست کی سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 14 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس طارق سلیم شیخ بینچ کا حصہ ہوں گے۔ مریم نواز نے پاسپورٹ واپسی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ توہین عدالت کیس میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کی غیر مشروط معافی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جواب مسترد کر دیا۔ نیا جواب جمع کرانے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے اگر کوئی معافی مانگے اور غلطی پر پچھتاوا ہو تو معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ رانا شمیم اپنے بیان پر کھڑے ہیں تو معافی کیسی؟ آپ بیان پر سٹینڈ بھی کرتے ہیں اور معافی بھی مانگتے ہیں تو پھر دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ رانا شمیم کو ایک اور موقع دیتے ہیں کہ وہ عدالت کو حقیقت بتائیں، آ کر سچ کہیں، آدھی معافی نہ مانگیں۔ یہ عدالت کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ پنجاب حکومت فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کام کرے گی۔ سیلاب زدگان کی آبادکاری کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی عبدالحبیب اتاری کی سربراہی میں فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن کے وفد کی ملاقات۔ سیلاب متاثرین کی آبادکاری کے لیے تعاون کے حوالے سے مشترکہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ادھر پنجاب اسمبلی میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے عمران خان کی ٹیلی تھون رکوانے پر وفاقی حکومت کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے قومی مہم کا آغاز۔ شاہ سلمان ہیومینیٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر کے جنرل سپروائزر ڈاکٹر عبداللہ الربیہ کا اعلان۔ فقیر حضرات سے پاکستانی سیلاب زدگان کے لیے عطیات دینے کی اپیل۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا۔ نیپرا نے بجلی 4 روپے 34 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ ماہ جولائی کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ صارفین پر 59 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ سی پی پی اے نے بجلی 4 روپے 69 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق ڈسکاؤنٹ کے تمام صارفین ماہ سوائے لائف لائن صارفین پر ہوگا۔ پاکستان میں ایک اور پولیو کا کیس سامنے آ گیا۔ شمالی وزیرستان کے 3 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ رواں برس سامنے آنے والی کیسز کی تعداد 18 ہو گئی۔ شاہینوں کی ایشیا کپ میں ہار پر سوشل میڈیا پر تنقید۔ شعیب ملک کہتے ہیں ہماری ٹیم میں دوستی نبھانے کا کلچر کب ختم ہوگا؟ کامران اکمل کا جوابی ٹویٹ۔ وکٹ کیپر بلے باز نے لکھا استاد جی اتنا بھی سچ نہ بولیں۔ شعیب اختر نے ٹویٹ کیا کہ بابر اعظم کے لیے ایشیا کپ ایک خوفناک خواب ثابت ہوا۔ فخر زمان کے لیے ایشیا کپ تباہ کن تھا۔ ادھر چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ بھارتی صحافی کے سوال کا برا منا گئے۔ بھارتی صحافی نے پوچھا کہ عوام پاکستان کی ہار پر افسردہ ہیں تو جواب دیا کہ آپ بھارتی تو خوش ہوں گے۔